ویلکم ٹو انفارمیشن فار یو. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. دوستوں، ڈینس مارٹن نامی یہ لڑکا 1969 میں 6 سال کی عمر میں فادرز ڈے ویکینڈ پر اپنے بڑے بھائی، والد، دادا اور ڈاکٹر کارٹن مارٹن اور ان کے 2 صاحبزادوں کے ساتھ امریکی ریاست ٹینیسی میں موجود گریٹ اسموکی ماؤنٹینز نیشنل پارک میں کیمپنگ کے لیے آیا. یہ کیمپنگ ٹرپ مارٹن فیملی کی ایک خاندانی رسم تھی جس کے مطابق یہ ہر سال فادرز ڈے کے موقع پر کیمپنگ کرنے جایا کرتے تھے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس بار یہ رسم انہیں کتنی مہنگی پڑنے والی تھی. دوستوں، کیمپنگ کے دوسرے دن یعنی 14 جون 1969 کو دوپہر 3 بجے اس ٹرپ پہ موجود بڑوں نے تمام بچوں کو اکٹھے ہوتے، ان کو دیکھتے ہوئے اور پھر الگ ہوتے ہوئے دیکھا. یہ بچے دراصل ان بڑوں کو چاروں طرف سے آ کر چونکانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جس بات کا اندازہ ان بڑوں کو بھی ہو گیا تھا. دوستوں، باقی 3 بچے ایک راستے سے اور ڈینس مارٹن دوسرے راستے سے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑے. جب باقی 3 بچے ان بڑوں تک ڈینس سے پہلے پہنچے تو سب نے سوچا کہ ڈینس کو ان تک پہنچنے میں دیر ہو گئی ہوگی، کیونکہ وہ جس راستے سے نکلا تھا وہ تھوڑا سا زیادہ بڑا تھا. لیکن 5 منٹ تک ڈینس کے ان تک نہ پہنچنے پر ان بڑوں کو گڑبڑ محسوس ہوئی، جس پر اس کے والد اسے ڈھونڈنے نکل پڑے. یہ تقریباً 2 میل تک اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن گھنٹوں تک ڈینس کے نہ ملنے پر انہوں نے پارک کی انتظامیہ سے رجوع کیا، جس کے بعد ڈینس مارٹن کی ایک فل فلیش تلاش شروع ہو گئی. دوستوں، ڈینس مارٹن کی تلاش کو اسموکی ماؤنٹینز میں کیا جانے والا سب سے بڑا سرچ آپریشن کہا جاتا ہے. اس سرچ آپریشن میں 1400 لوگوں نے شرکت کی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ 13,420 گھنٹے تک تلاش جاری رکھنے کے باوجود ڈینس مارٹن کو نہیں ڈھونڈ پائے. ڈینس مارٹن کیس کی انویسٹیگیشن کی شروعات میں انہیں 2 فٹ پرنٹس ملے، جن میں سے ایک دبے پاؤں کا تھا جبکہ دوسرا ٹھیک ویسے ہی جوتے کا تھا جس طرح کا جوتا ڈینس نے پہن رکھا تھا. لیکن پارک کی انتظامیہ کے مطابق یہ جوتوں کے نشان دراصل ایک بوائے اسکاؤٹ کے تھے جو ڈینس کو ڈھونڈنے میں شامل تھا. لیکن ایک سیکیورٹی آفیشل ڈوائٹ میک کارٹر کے مطابق یہ جوتوں کے نشان ڈینس مارٹن کے ہی تھے، کیونکہ کوئی بوائے اسکاؤٹ ننگے پاؤں ڈینس کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا. پارک سپرنٹینڈنٹ کائتھ نیلسن ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہر کوئی یہ محسوس کر رہا تھا کہ ڈینس اگلے گھنٹے میں مل جائے گا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ تلاش کرنے والی تنظیم نے رفتار برقرار نہیں رکھی. اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے پہلے دن کی رات کو ایک زوردار بارش ہوئی جس نے کئی ثبوت جیسے کہ کئی فنگر پرنٹس اور فٹ پرنٹس مٹا دیے. اسی سے ملتی جلتی ایک بارش 17 جون یعنی انویسٹیگیشن کے 3 دن بعد بھی ہوئی، جس سے بچے کچھ ثبوت بھی مٹ گئے. لیکن پھر بھی ڈینس مارٹن کی تلاش کو 92 دنوں تک جاری رکھا گیا، جس کے بعد FBI نے زیادہ ثبوت نہ ملنے کی بنا پر اس کیس کو 14 ستمبر 1969 کو بند کر دیا. لیکن دوستوں، ڈینس مارٹن کو آخری بار دیکھے جانے کے چند سال کے بعد ایک شخص کو ایک چھوٹے بچے کے اسکیلیٹل ریمینز یعنی ڈھانچے کی باقیات نظر آئیں. ہڈیوں میں کھوپڑی بھی شامل تھی، اور اس کے مطابق یہ ہڈیاں پہلے سے ہی جانوروں کا شکار ہوئی تھی. اس شخص نے اس بات کو برسوں تک اپنے پاس رکھا تھا کہ وہ خود غیر قانونی طور پر جنسنگ، جو کہ ایک امریکی پودا ہے، کا شکار کر رہا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. لیکن پھر 1985 میں یعنی اس کیس کے بند ہو جانے کے 16 سال کے بعد اس نے پارک کے سیکیورٹی آفیشل ڈوائٹ میک کارٹر، جن کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، سے رابطہ کیا، جسے وہ ذاتی طور پر جانتے تھے، اور اسے ان ریمینز کے بارے میں بتایا. میک کارٹر نے جب 30 لوگوں کے ساتھ مل کر علاقے کی تلاش کی تو انہیں کچھ بھی نہ مل سکا. کہا گیا کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد جانوروں نے ان باقیات کو تباہ کر دیا ہوگا. لیکن دوستوں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سرچ آپریشن کے باوجود مارٹن آج بھی لاپتہ ہے، اور اس دن کے بعد سے کبھی کسی کو نہیں دکھا. پولیس نے سال 2017 میں اس کی ایک ایج پروگریشن فوٹو بھی جاری کی کہ یہ 50 سال بعد ایسا دکھتا ہوگا، لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہو سکا. مارٹن کے ساتھ 14 جون کو کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس حوالے سے 3 تھیوریز پیش کی جاتی ہیں. پہلی یہ کہ وہ گم ہو گیا اور نمائش یا کسی اور وجہ سے ہلاک ہو گیا.
غالباً پہلی رات میں ہی۔ بعض حکام کے مطابق یہ سب سے زیادہ ممکنہ نظریہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس پر کسی بھوکے ریچھ نے حملہ کیا اور اسے کہیں لے گیا، اور تیسری اور آخری تھیوری یہ پیش کی جاتی ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا اور پارک سے باہر لے گیا۔ یعنی شاہدین، سیکیورٹی آفیشل ڈوائٹ میک کارٹر اور ڈینس مارٹن کے والد اس نظریے کے حامی تھے۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں ہم بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آج ڈینس مارٹن جہاں بھی ہو وہاں اسے کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو، اور یہیں پر ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔